لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ نے تمام صحابی بھائیوں کا بہت مشکور کہ آپ اس سخت موسم میں گرمی کی شدت میں ہماری خاص طور پر تشریف لائیں. آپ کو تکلیف دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ الیکٹرل ریفارم جو کرنے جا رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کچھ مسودہ بھی تیار کیا اور اس مسودے میں انہوں نے پاکستان میں تمام جو باز ہیں ان کو ایک مسودے کی کاپی بھجوائی، ساتھ ایک لیٹر بھجوایا جو کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں فواد صاحب ان کی طرف سے. وہاں کو کہا گیا کہ آپ یہ ترمیم ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے متعلق اپنی رائے دیں. کیا یہ ترمیم ٹھیک ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے، یا کہ اس میں آپ کی رائے مختلف ہے. مذاکرات نے ہمیشہ اس طرح کے تمام قومی معاملات میں ایک کلیدی رول ادا کیا. الحمدللہ اس طرح بھی ہم نے کوشش کی کہ پورے پاکستان میں شاید کسی بھی بات نے ابھی تک اس میں کوئی پروگرس نہیں کی ہے. ہم نے کوشش کی، جب یہ مسودہ مجھے ملا آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے، تو ویری نیکسٹ ڈے میں نے چودھری مسعود اختر صاحب ہمارے بہت ہی محترم سینئر بار کے ممبر ہیں اور الیکشن کے قوانین اور اصول و ضوابط کے حوالے سے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ چودھری مسعود اختر صاحب ایک نعمت کے طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی لیے ہم یہ جو ترمیم ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جو رپورٹ ہم سے مانگی گئی وہ ہم اپنی رپورٹ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں. میں نے شیخ صاحب سے درخواست کی، انہوں نے تقریباً 3-4 دن شب و روز محنت کر کے ترویج کے حوالے سے اپنی تجاویز جو مرتب کی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوانے سے پہلے ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم آپ سے شیئر کریں کہ آپ کے ذریعے سے ایک پبلک ڈاکومنٹ بنے تاکہ کل کو جب فیڈرل گورنمنٹ یہ کہے گی اور یقیناً کہے گی کہ جو ترمیم ہم نے کی ہیں اس میں بار کی رپورٹ شامل ہے. بعض سے ہم نے تجاویز مانگی، جن صاحب نے اس کو اتفاق کیا، کسی نے اس میں اگر اتفاق نہیں کیا تو وہ بھی، تو ہم نے بار کی رپورٹ کے مطابق یہ ترمیم کی. ہماری خواہش یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہیں اور اس کو آپ کے ذریعے کیونکہ آپ سارے قلم کار لوگ ہیں، آپ لوگوں کے نظام کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہماری بات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی آپ ہیں. اس لیے ہم خواہش کی، کوشش کی کہ آپ تک یہ بات پہنچا دی جائے اور آپ کے ذریعے سے ہم اپنے بات کو یہاں تک اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ 2017 میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو مضافہ ترمیم کرنے جا رہی ہے اس کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں 70 سے زیادہ ترامیم جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ تجویز کر رہی ہیں اور ہم نے چودھری مسعود اختر صاحب نے اور ساتھ جو دوسرے دوست کام کر رہے تھے انہوں نے پوری تنہائی کے ساتھ پورے غور و خوف کے بعد پاکستان کے انتخابات سے متعلقہ قوانین جو کہ 1978 کا آئین ہے، ایکٹ 1978 ریپرزنٹیشن آف پیپل پاکستان ایکٹ 1978، یہ حلقہ بندی اور انتخابی فرشتوں کے دونوں ایکٹ مجریہ 1978 اور دیگر سابقہ قوانین سے موازنہ کر کے جو ڈسٹرکٹ وائز ادار جو ہے اپنی رائے رکھتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. ہمارا خیال یہ ہے کہ جو مذکورہ ترمیم ہے میں بیشتر ترمیم آئین کے خلاف، آئین کے منافی، اور جب یہ ترمیم نافذ ہونے کے بعد یا نافذ کرنے سے پہلے اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج ہوگی تو ہمیں یقین ہے کہ یہ خلاف آئین قرار پائیں.
اور اس طرح بقایا الیکشن جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 یہ وہاں اور نامکمل دفعات پہ مشتمل رہے ہیں اور اس وجہ سے شاید یہ ناقابل عمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیشتر ترمیم جو ہیں بدنیتی کی بنیاد پہ اور اپنے سیاسی مقاصد کو تحفظ دینے کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، اور آئندہ انتخابات میں انتخابی حکومتی دھاندلی کے تحفظ کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کر کے غیر مؤثر بنانے کی کوشش ہے، جس کا ہم ایک بہت بڑا مظاہرہ جو ہے دسکا کے ضمنی انتخابات میں دیکھیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جو اختیارات استعمال کر کے دسکا میں اپنا حکومتی جو منصوبہ ناکام کیا تھا، اس سے سبق حاصل کر کے گورنمنٹ کے انہوں نے آئندہ کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دھاندلی کی روک تھام اور انکوائری کے جو اختیارات ہیں ان کو مخدوش کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سزا دینے کی کوشش کی، اور اس تعین پاکستان 2018 کے تحت الیکشن کمیشن کے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں بیشتر ترامیم ناقابل عمل ہے اور انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کو نااہل ادارہ قرار دینے کی کوشش ہے۔ آئین کے مناسب جو ترامیم اس مجوزہ مسودے میں شامل ہیں میں ان کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ مجوزہ ترمیم کے نمبر شمار 36 کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 122 میں ترمیم کر کے سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ سے کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 236 میں واضح طور پر درج ہے کہ آئین کے تابع تمام انتخابات ماسٹوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے یہ خفیہ بیلٹ کی، اگر گورنمنٹ نے ان کو سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ سے کروانا ہے تو پہلے چاہیے تھا کہ آئین میں ترمیم کر لیتے اور جو آئین کی بائنڈنگ ہے اس کو اوپن بیلٹ میں اپنی فیور میں کر لیتے تو اس کے بعد ترمیم کرتے تو شاید کام زدہ ترمیم کے پارہ نمبر 10 کے ذریعے الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 17(2) کے تحت آئندہ انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی اور دیگر انتخابات میں حلقہ بندی کی بنیاد آبادی کی بجائے رائے دہندگان یعنی کہ ووٹر کی تعداد کی بنیاد پر کرنے کی آئین پاکستان کے آرٹیکل 51(5) کے تحت قومی اسمبلی کی نشستوں کا تعین ثبوتی آبادی کی بنیاد۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اسمبلی کی حلقہ بندیاں ہیں ہمیشہ آبادی کی بنیاد پر۔ ہمارے علم کے مطابق شاید کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ حلقہ بندیاں جو ہے ووٹر لسٹ کی بنیاد پر۔ تمام دنیا میں حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آبادی کی بنیاد پر ہوا کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تجویز نہ صرف آئین کے مذکورہ آرٹیکل کے منافی ہے بلکہ حلقہ بندی کے اصولوں کے تحت شاید اس پہ عمل درآمد کرنا بھی مشکل ہوگا۔ حلقہ بندی ہر نئی مردم شماری کے بعد ہوتی ہے، مگر چونکہ موجودہ حکومت حلقہ بندی اثر نو اپنے مفاد میں کرنا چاہتی ہے، اس لیے بالواسطہ بیمانی ترمیم کا ادھر تراشا گیا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 219 اور 218 کے تحت منصفانہ غیر جانبدارانہ اور دھاندلی سے پاک انتخابات کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فرائض میں شامل ہے۔ پولوں کے دوران کسی قسم کی دھاندلی اور دیگر شکایات پر الیکشن کمیشن نتائج کی حتمی نوٹیفیکیشن تک تحقیق کر کے مناسب کارروائی کر سکتا ہے، مناسب حکم جاری کر سکتا ہے، اور اگر کوئی سنگین نوعیت کی شکایت ہو تو حتمی نوٹیفیکیشن کو اس دوران روک کر قانونی اور آئینی فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کے اس اختیار کو بدنیتی کی بنیاد پہ پہلا شمار نمبر 3 کے تحت الیکشن ایکٹ کی دفعہ 8 میں ریٹرننگ افسر کی جانب سے
کنسالیڈیشن رزلٹ تک محدود کر دیا گیا، جو بالعموم 2 یا 3 دن تک ہوتی ہے، لیکن کنسالیڈیشن رزلٹ کا اختیار جو ہے وہ 2 یا 3 دن تک روکنے کا اختیار ہے ریٹرننگ افسر کے پاس، تاکہ ہم اور اس کے بعد اس کو لازم اپنا رزلٹ جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کر کے کا اپنی باڈیز کو دینا ہوتا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ عملی طور پہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار جو ہے کسی بھی سنگین نوعیت کے معاملات میں اپنے اختیاری اختیار استعمال کرنے کا سبق کیجیے کہ الیکشن کمیشن پاکستان عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اس وقت تقریباً 849 حلقے ہیں اور ہر حلقے میں ایک ہی روز انتخاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے 2 حلقوں میں ہو جائے 10 میں دوسرے دن ہو جائے ایک ہی دن میں 849 حلقوں میں انتخابات ہوتا ہے پاکستان۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 2 یا 3 روز میں تمام انتخابی اداروں کی الیکشن کمیشن کر رہے ہوتے فیصلہ ثابت ہے؟ مجدہ ترمیم جو ہے ان کے بھی خلاف ہے اور انسانوں کی رائے دہی کے بنیادی حقوق کے بھی خلاف۔ اس سے مقصد صرف حکومتی دھاندلی کے روکنے کے الیکشن کمیشن کے اختیارات محدود کر کے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے لیے ناممکن بنانا۔ اس آئین میں پاکستان کے آرٹیکل 218 219 کی یہ سخت خلاف ورزی ہے۔ انتخابی فرشتوں کی تیاری آئین کے آرٹیکل 219 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ آئین کے ایسے آرٹیکل غیر مستقل بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 24 26 28 34 36 اور 46 خلاف اور الیکشن کمیشن کے اختیارات بالواسطہ طور پر نادرہ منتقل کیے جاتے ہیں اور اس وجہ کردہ طریقہ کے سامنے الیکشن کمیشن بے بس بھی ہوگا، مجبور بھی ہوگا اور اس طرح دفعہ 11 اور 13 کے تحت ترمیم خلاف آئین ہے اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ آئندہ انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ بدل کرنے کی تجویز اس مسودے میں شامل ہے۔ یہ طریقہ کار پاکستان کی دنیا سے مجنبی ہے، بلکہ ابھی تک پورے ایشیا میں شاید کسی ملک میں یہ رائج نہیں ہے اور کامیابی نہیں ہوئی۔ ٹیکنیکل دھاندلی کا اعتماد والا کھلے گا، اس کا تدارک شاید پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ انتخابات میں ایک دور ہو جائے اسے جاری رکھنا مقصود ہو تو جزوی طور پر آہستہ آہستہ کچھ حلقوں میں اس کو ٹیسٹ کے طور پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یکنا پورے پاکستان میں انتخابات کو نافذ کر دیں یہ نامناسب بھی ہے، خلاف آئین بھی ہے اور پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق بھی ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ RTS کا نظام بھی قائم ہوا ووٹوں کی کاسٹنگ کے لیے اور آئین اس وقت جب نتائج جو ہے وہ بنائے جا رہے تو مگر RTS سسٹم بیٹھ گیا۔ وجہ یہ بتائیے کہ پاور فیلئر اور پاور فیلئر والے تکڑے لوگ ہیں، جب چاہے پاور فیل کر رہے RTS سسٹم فراہم کر دیا گیا، نتائج اپنی مرضی سے بدل رہا ہے۔ مذکورہ والا خلاف آئین ترمیم کے علاوہ چند بیمانی اور طریقہ کار کی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان ان زیر عدو ترمیم جن کے ذریعے منصفانہ انتخابات ممکن نہ رہے گا یہ لوگوں کی نظر سے اجڑ رہے ہیں۔ چند طریقہ کار ہوئی تبدیلیاں اس میں ظاہر ہیں جو کہ اس جگہ سمجھنے میں موجود ہے۔ مثلاً جو رکن صوبائی قومی اسمبلی 60 روز کے اندر اپنی رکنیت کا حلف نہیں ہو پاتا تو اس کی جو رکنیت ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ خواتین اور غیر مسلم نشستوں کے لیے سیاسی پارٹی فہرست میں رد و بدل اور نئی فہرست یا ترمیم اضافہ ممکن ہوتا ہے۔ انتہائی عذرداری کے لیے پہلے ریٹائر جج جو ٹیم کو اپوائنٹ کر دیا جاتا تھا، لیکن اب بے مقرر ان کی تقرری نہیں ہو سکتی۔ جو پاکستانی اوورسیز ہیں، ابراڈ ہیں، ان کی حق رائے کا طریقہ کار وضع کیا جائے
اس کے لیے یا تو بیرون ملک شپ قائم کرنا ہوگی آپ کو یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے سے ممکن ہو سکے گا. اگر امریکہ میں جیسے ملک کے لوگوں نے کسی پولنگ پر جانا ہو تو انہیں سینکڑوں میل سفر طے کرنا ہے, یعنی کہ کامن اسٹیٹس ہیں پورے امریکہ میں. ایسا ممکن نہیں ہے شاید یہاں پہ 2 لوگ موجود ہیں وہاں پہ کوئی سسٹم تقریباً 9 گھنٹے کا شاید پورے امریکہ جو ہے کیا فلائٹ کا سفر ہے. اس لیے پولیس اسٹیشن کا وہاں پہ قائم کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا, اور وہاں پہ سینکڑوں میل مسافت طے کرنا بھی پوسٹل رہائش پر قائم نہ کی جا سکتی. لوگ ایک دوسرے کو بیلٹ پیپر اکٹھا کر کے اپنی مرضی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور ترمیم جو ہے وہ اس میں ترمیم کی گئی ہے امیدواروں کی ضمانت کاغذات نامزدگی جو فیس ہے 30,000 سے بڑھا کر 50 اور 20 سے بڑھا کر 30,000 کر. یہ چھوٹی چھوٹی ترمیم ہے. ہمارا احساس یہ ہے کہ چھوٹی ترمیم اس لیے ترمیم کی گئی ہے کہ پہلی بڑی ترمیم جو اخلاقی آئین ہے, اخلاقی قانون ہے, ان سے لوگوں کی نسلوں کو اوجھل کر دیا جائے, لوگ اس پہ رائے اپنی نہ دے پائیں, اور چھوٹی چھوٹی ترمیم جو اس کے ہیں. اس سلسلے میں آپ کے اگر کوئی سوال ہو, اس میں جو سوال کرنا چاہیں تفہیم کے لیے ہم ایسے تو مسعود اختر صاحب انشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, انشاءاللہ آپ سوال کریں. بہت شکریہ.